میں بڑی مشکل سے امید سے ہوئی تھی۔ میرے شوہر کی خوشی تو قابل دید تھی کیونکہ ایک لمبے عرصے سے ہم اس خوشی کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے شوہر کو شروع ہی سے بچے بے حد پسند تھے۔ کبھی میری شادی شدہ نند گھر پر رہنے آ جاتی تو وہ بہن کے بچوں کو دیوانہ وار چاہنے لگتے، لیکن ہم اس خوشی سے محروم تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی، ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دے دیا۔ چونکہ میری ساس سسر نہیں تھے، شوہر کی بس ایک ہی بہن تھی اور وہ بھی شادی شدہ، تو گھر پر میں اکیلی ہی ہوتی تھی۔ اسی لیے شاہ زیب نے ایک بڑی عمر کی نوکرانی کو کام پر رکھ لیا، جو کہ دن رات ہمارے ہی گھر پر رہنے لگی۔ دکھنے میں وہ خاتون کافی عمر کی تھی، لیکن کام کاج میں تیز تھی۔ میرا خیال بھی بہت رکھتی تھی۔ مجھے زیادہ چلنے پھرنے سے بھی منع کیا تھا، اسی لیے میں زیادہ تر وقت اپنے گھر میں ہی گزارتی تھی۔ میرا گھر مکمل طور پر اس عورت کے ہاتھ میں تھا۔ شاہ زیب جب آفس سے واپس آتے تو میرا سارا وقت ان کے ساتھ ہی گزرتا۔ میں بہت خوش تھی، اپنا بہت خیال بھی رکھتی تھی۔ ابھی اس نوکرانی کو 2 ماہ ہی ہوئے تھے ہمارے گھر آئے ہوئے، جب میں اسپتال کی سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ مجھ سے ایسی کون سی کوتاہی ہوئی ہے جو مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں ایک ایک پل جو گزر چکا تھا وہ یاد کر رہی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ میرے گھر پر تھے، ایک بار بھی اپنے گھر نہیں گئی تھی، اور وہ 1 ماہ سے امید سے تھی۔ مجھے لگا میرا دماغ مفلوج ہو گیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ جب میں مرے مرے قدموں سے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچتی تو سامنے لاؤنج میں شاہ زیب کو دیکھ کر میرا دماغ ہی غصے سے گھوم گیا۔ شاہ زیب ٹی وی دیکھ رہے تھے اور وہ عورت اپنے کمرے میں تھی۔ شاہ زیب کے گیلے بال دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے شاہ زیب پر شدت سے غصہ آنے لگا۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس شخص نے مجھے، کیسا جھوٹ بولا تھا۔ میرے اندر تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ میں اپنی پرواہ کیے بغیر اپنے شوہر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اس کا غصے سے گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا، شاہ زیب تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرے اس طرح سے رونے پر شاہ زیب ششدر سے رہ گیا، کہنے لگا کیا ہوا؟ میں چیخ کر بولی تو وہ عورت بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا رویہ شاہ زیب کے ساتھ جاری تھا، میں نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رکھا تھا۔ وہ میرے رویے پر گھبرا سا گیا، میرے دونوں ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوا کر کہنے لگا، سدرا تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے وہ رپورٹس اسے پکڑا دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ عورت اب بھی وہیں کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، تم میرا گھر برباد کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں دیوانہ وار اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اس عورت کا گلا دبا دوں، اسے مار ڈالوں جس نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میرا جی چاہا آگ لگا دوں ہر چیز کو۔ میری نوکرانی بہت خوبصورت تھی، مجھ پر نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار کسی گڑبڑ کا احساس سا ہونے لگتا تھا، لیکن آج تو جیسے مجھ پر مصیبت کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے میری رپورٹ سامنے رکھ دی، سب کچھ نارمل تھا۔ تبھی لیڈی ڈاکٹر نے ایک دوسری فائل میرے سامنے رکھ دی کہ اس دن جو عورت آپ کے ساتھ آئی تھی ان کی رپورٹس ہیں۔ جیسے ہی میں نے وہ رپورٹس پڑھی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ امید سے تھی، یہ دیکھ کر تو میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ میرا وجود پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ جب وہ پچھلے 2 ماہ سے میرے گھر سے کہیں گئی ہی نہیں تھی تو پھر میرا شک جس شخص پر جا سکتا تھا وہ صرف میرا شوہر تھا، کیونکہ دوسرا کوئی بھی مرد میرے گھر پر نہیں رہتا تھا۔ گھر آ کر تو میں قابو سے باہر ہو گئی تھی، میں رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میرا جی چاہا خود کو ختم کر لوں یا پھر اس عورت کو مار ڈالوں۔ شاہ زیب رپورٹیں پڑھ کر بے یقین سے میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ سدرا اس رپورٹ سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا، تم رات بھر میرے کمرے سے غائب ہوتے تھے اور یہ عورت امید سے کیسے ہو گئی؟ ایک ایسا سوال تھا جس نے میرے اندر ایسی تباہی مچائی تھی کہ اگر مجھے اس کا جواب نہ ملتا تو میں پاگل ہو جاتی۔ میں جنون کی حالت میں چلا کر شاہ زیب سے پوچھنے لگی تو شاہ زیب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ بھی غصے سے بے قابو ہو گئے تھے، لیکن وہ عورت بول پڑی اور جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر تو شاہ زیب بھی تنگ سے رہ گئے۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں تمہارے شوہر کے بچے کی ہی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر شاہ زیب کی رنگت اڑ گئی۔ وہ مجھے چھوڑ کر اس عورت کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ کو شرم نہیں آتی مجھ سے ایسی بات کرتے ہوئے؟ میں آپ کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں، ویسے ہی آپ کی عزت اور احترام کرتا رہا اور آپ مجھ پر ایسا گھٹیا الزام لگا رہی ہیں۔ شاہ زیب بہت پریشان تھے، لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگی، تم ہی اس دن میرے پاس آئے تھے، تم نے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ میں سو رہی تھی، تم ہی اس گھر میں رہتے ہو، لیکن مجھے اپنی مجبوری کے ہاتھوں چپ رہنا پڑا۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، تب میں نے یہ نوکری کی تھی، لیکن تمہیں تو ذرا بھی شرم نہ آئی میرے ساتھ ایسا گناہ کرتے ہوئے۔ لیکن اچھا ہوا جو تمہارا اصل چہرہ تمہاری بیوی کے سامنے آ گیا۔ یہ سب سن کر مجھے شاہ زیب سے نفرت سی ہونے لگی، لیکن وہ بے یقینی سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگے، میں سچ کہہ رہا ہوں سدرا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ جب تم دن میں سو رہی ہوتی ہو تو یہ اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہو اور یہ مجھ پر الزام لگا کر مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہو۔ آنکھوں میں نمی لائے شاہزیب یوں کہہ رہے تھے جیسے ابھی رو دیں گے، لیکن وہ عورت بھی بڑی بے بسی سے رو رہی تھی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ میرے شوہر کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کس کو سچا سمجھوں اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ شاہزیب کہنے لگے یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں، مجھے دکھائے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن وہ عورت کہنے لگی رپورٹس آپ کے پاس ہیں، پھر میں جھوٹی کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں کہ یہی وہ شخص ہے جس کی سزا میں اب بھگت رہی ہوں۔ میرا سر چکرانے لگا، میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اگر میں شاہزیب کی طرف دیکھتی تو وہ مجھے اس وقت جھوٹے نہیں لگ رہے تھے، اور جب اس عورت کی طرف دیکھتی تو اس کے بے تحاشا بہتے آنسو دیکھ کر اور اس کی سسکیاں سن کر مجھے وہ بھی جھوٹی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اگر وہاں کچھ دیر اور بیٹھتی تو شاید پاگل ہو جاتی، اسی لیے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس وقت تنہائی چاہیے تھی۔ شاہزیب میرے کمرے میں آئے تو میں نے کہا خدا کے لیے آپ دوسرے روم میں چلے جائیں، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ میں روتے ہوئے شاہزیب کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ شاہزیب بہتے آنسوؤں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ میں کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی، پھر میں ایک ایک کر کے تانے بانے جوڑنے لگی۔ ایک بار مجھے رات کو شدت سے پیاس کا احساس ہوا تھا، میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا تو شاید ملازمہ پانی رکھنا بھول گئی تھی، ورنہ وہ پانی میرے پاس ضرور رکھتی تھی۔ میں نے سوچا چلو میں شاہزیب سے کہہ دیتی ہوں، لیکن جب میں نے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا تو میرا بیڈ خالی تھا۔ میں خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاہزیب اس وقت کہاں جا سکتے ہیں؟ میں نے کمرے کا جائزہ لیا کیونکہ اکثر وہ آفس کا کام رات کو کیا کرتے تھے، لیکن آج کمرہ خالی تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو مجھے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ آوازیں کچن سے آ رہی تھی۔ جب میں نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو شاہزیب اور نوکرانی ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور ساتھ چائے بھی پی رہے تھے۔ کسی بات پر وہ دونوں ہی ہنس بھی رہے تھے اور وہ نوکرانی شاید شاہزیب سے ہنس کر بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر دونوں کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ پھر شاہزیب اٹھ کر کھڑے ہوئے کہنے لگے تم باہر کیوں آ گئی؟ میں نے کہا کہ مجھے پیاس لگی تھی اور پانی کمرے میں نہیں تھا۔ میری بات پر وہ برجستہ بولے کہ تم مجھے آواز دیتی، میں تمہارے لیے پانی لا کر دے دیتا، تم کیوں اٹھ کر آئی ہو؟ وہ اپنی چائے کا کپ لیے مجھے کمرے میں لے گئے اور نوکرانی سے کہنے لگے آپ مالکن کے لیے پانی کمرے میں ضرور رکھا کریں۔ وہ بھی اس بات پر سر ہلانے لگی۔ میں کمرے میں جا کر شاہزیب سے پوچھا کہ وہ اس وقت کچن میں کیا کر رہے تھے۔ وہ بولے چائے کی طلب ہو رہی تھی، میں چائے بنانے کچن میں گیا تو نوکرانی بھی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، پھر میرے لیے بھی بنا دی۔ اچھی خاتون ہے، بچوں کی خاطر عورت کیا کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ نوکرانی کو ہی دیکھ لو، آرام کی عمر ہے لیکن دن رات کام کر رہی ہے۔ شاہزیب کا انداز بالکل عام سا تھا، میں نے بھی اس بات کو نارمل انداز سے ہی لیا تھا۔ نوکرانی میرے لیے پانی کا جگ اور گلاس رکھ کر چلی گئی۔ اب مجھے ہر وہ بات شک میں ڈال رہی تھی، شاہزیب کیوں اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے؟ میرے ذہن میں آنے لگا پچھلے 1 ماہ سے اکثر یہ ہونے لگا تھا، شاہزیب کمرے میں نہیں ہوتے تھے، کچھ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھ پر نیند کے کچھ زیادہ ہی غلبہ رہتا تھا۔ میں بہت جلد سو جایا کرتی تھی۔ جب بھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی تو شاہزیب کمرے میں نہیں ہوتے تھے، اور جب میں اس بارے میں ان سے پوچھتی تو وہ کہتے کہ دوسرے کمرے میں دفتر کا کام کر رہا تھا تاکہ تم کمرے میں سکون سے سو سکو۔ اس وقت تو مجھے لگتا تھا کہ میرے شوہر کو میرا کتنا خیال ہے، لیکن اب یہ سب باتیں مجھے شاہزیب کے خلاف کر رہی تھی۔ لیکن جب دوسری طرف اس عورت کے بارے میں سوچتی تو مجھے یاد آنے لگتا کہ ایک بار میری نند میرے گھر رہنے آئی تو مجھ سے کہنے لگی سدرا مجھے یہ عورت کچھ ٹھیک نہیں لگتی، تم ذرا ہوش مندی سے گھر پر رہا کرو۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ میں نے نند کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہا تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن نوکرانی کو شکی نظروں سے دیکھتی رہی۔ 3 دن میری نند میرے گھر پر رہ کر چلی گئی، لیکن بار بار مجھ سے کہتی رہی کہ عورت 50 سال کی عمر میں بھی بڑی جوان اور حسین لگتی ہے، اور دیکھ نہیں رہی تم یہ کیسے بھائی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے۔ میں اس بات کو غیر سنجیدگی سے لیتی رہی کہ وہ عورت شاہزیب کی ماں کے برابر ہے، تم کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ لیکن آج مجھے لگ رہا تھا کہ میری نند ٹھیک ہی کہتی تھی، لیکن پھر میرا ذہن منتشر ہونے لگتا کیونکہ پچھلے 1 ماہ سے وہ عورت چپ چپ سی تھی، شاہزیب کو دیکھتے ہی گھبرا جاتی تھی، شاہزیب کے اٹھنے سے پہلے اپنے سارے کام مکمل کر لیتی تھی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک بار میں اپنے کام کے سلسلے میں اس کے کمرے میں جانے لگی تو اس کا کمرہ لاک تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کون ہے، حالانکہ میرے علاوہ اس کے کمرے میں اور کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ میں نے جب اپنا نام لیا تو اس نے دروازہ کھولا اور اس وقت اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے وہ بے انتہا روئی ہو۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگی کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ میں خود اپنی طبیعت کی وجہ سے زیادہ تر پریشان رہتی تھی، اسی لیے بس اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، اسی لیے اپنا کام کا کہہ کر میں واپس آ گئی، لیکن اب مجھے ہر چھوٹی بات بھی یاد آ رہی تھی
جو کبھی مجھے شاہزیب کے خلاف کر دیتی تو کبھی اس عورت کے خلاف۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا، پوری رات میں کوشش کے باوجود بھی سو نہ سکی۔ جب سب کمرے سے باہر نکلی تو وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، شاہزیب اچھا انسان نہیں ہے، اس نے ہمیشہ اسے چھوٹے بھائی یا بیٹے جیسا سمجھا تھا، تبھی کبھی وہ اس سے ہنس کر باتیں بھی کر لیا کرتی تھی اور اپنا کمرہ لاک کر کے نہیں سوتی تھی، کیونکہ اسے کبھی شاہزیب کو دیکھ کر یہ نہیں لگا تھا کہ وہ اس پر گندی نیت رکھتا ہے یا کوئی غلط ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن ایک رات جب وہ سو رہی تھی تو اسے لگا جیسے کوئی شخص اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر موجود ہے اور اس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ شور مچا کر کسی کو بلا نہ سکے۔ اس کے ساتھ یہ سب کرنے کے بعد اسے کہنے لگا کہ اگر تم نے میری بیوی کو بتایا تو تم پر ہی الزام لگا کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ کہنے لگی کہ میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس گھر میں میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ وہ میرے سامنے رونے لگی، کہنے لگی میری بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، میں نوکری کرتی ہوں تاکہ اس کا آپریشن کروا سکوں، میری بچی گورنمنٹ اسپتال میں ایڈمٹ ہے، یقین نہ آئے تو آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لو، میں اس کی دوائیوں کا خرچہ اٹھا رہی ہوں، اسی لیے تمہارے شوہر کے سامنے بول نہیں سکی۔ اس عورت کی بے بسی سے بہتے آنسو دیکھ کر میں کیا سمجھتی، میں بھی ایک عورت تھی، وہ ٹوٹی ہوئی نہیں لگ رہی تھی، ایک بے بس اور مجبور لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تم اپنے گھر جاؤ، تمہاری بچی کے علاج کے پیسے میں تمہیں دے دوں گی۔ وہ میری بات سن کر میرے گھر سے چلی گئی۔ جب تک میرا شوہر نیند سے جاگ کر باہر آ چکا تھا، میں بھی اپنے جانے کی تیاری کر چکی تھی۔ مجھے ایسے شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا تھا جو ایسی گھٹیا سوچ کا مالک ہو اور کسی بے بس عورت کی مجبوری کا فائدہ اس طرح سے لے رہا ہو۔ مجھے شاہزیب سے محبت تھی، لیکن میں بے ضمیر نہیں تھی۔ مجھے بیگ بند کرتے دیکھ شاہزیب حیران ہوا، فوراً میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا سدرا یہ سب کیا ہے؟ شاہزیب کی آنکھیں بھی بہہ رہی تھیں جیسے رات بھر سوئے نہ ہو، لیکن میرا دل ان کی طرف سے بہت خراب ہو چکا تھا۔ میں نے کہا میں مائکے جا رہی ہوں اور واپسی اسی وقت آؤں گی جب آپ خود کو بے قصور ثابت کر لیں گے۔ میں نے شاہزیب کو مشکل میں ڈال دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہی قصوروار ہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، چلو میرے ساتھ، تم جہاں کہو گی میں وہیں سے ٹیسٹ کروانے کو تیار ہوں، کیونکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، چلو میرے ساتھ اور بلواؤ اس جھوٹی عورت کو، چند دن میں ہی سچ جھوٹ نظر آ جائے گا۔ شاہزیب کی بات سن کر میں پھر سے پریشانی کا شکار ہو گئی، لیکن یہی شاید مسئلے کا حل تھا۔ میں نے اسی شام اس عورت کو بھی ہسپتال بلوایا، دونوں کا DNA ٹیسٹ کروا لیا گیا جس کی رپورٹ چند دن میں مل جانی تھی، اور وہ چند دن میں نے شاہزیب سے بات نہیں کی تھی، وہ بھی خاموش تھے۔ کہنے لگے تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، رپورٹ پر بھروسہ ہے، تو جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی میں تمہیں اپنی کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ چند دن بعد جب DNA کی رپورٹ آئی تو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، شاہزیب بھی قصور تھا۔ رپورٹ دیکھ کر وہ عورت بھی حیران اور پریشان تھی، کہنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن مجھے اس عورت کی بات پر اب یقین نہیں تھا۔ میں نے کہا تم جھوٹی عورت ہو۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے میری بیمار بیٹی کی قسم میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اس گھر میں آپ کے شوہر کے علاوہ تو کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ اس وقت اندھیرا تھا، میں اس شخص کی شکل نہیں دیکھ پائی، لیکن میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ اب بھی اپنی اسی بات پر قائم تھی، اس کے چہرے پر اب بھی بے بسی تھی۔ جس دن کی وہ بات کر رہی تھی انہی دنوں میری نند اور نندوئی میرے گھر میں رہنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب میری نند یہ کہہ رہی تھی کہ عورت ٹھیک نہیں لگتی، مجھے یاد آنے لگا کہ اس کا شوہر کھانے کے دوران بھی اس نوکرانی کو مسلسل دیکھ رہا تھا، اور تیسری سب اس پر بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے ہی نند کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ جب یہ بات میں نے شاہزیب سے کہی تو وہ تو ہتھے سے اکڑ گئے، کہنے لگی عورت اب میری بہن کا گھر برباد کرنا چاہتی ہے، تم کیوں اب بھی اس عورت کی باتوں میں آ رہی ہو جس کا جھوٹ بھی ثابت ہو چکا ہے؟ لیکن مجھے اس عورت پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے شاہزیب کو بہت منت کی تو وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ شاہزیب نے اپنے بہنوئی سے کہا کہ ان کے کسی دوست کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے اور اس دوست کا بلڈ گروپ بہنوئی کے گروپ سے میچ کرتا ہے، اسی لیے بہنوئی تیار ہو گیا۔ جو قیامت ہمارے گھر پر گزری تھی اس کی خبر نہ میری نند کو تھی اور نہ ہی اس کے شوہر کو۔ بلڈ سیمپل سے ہی DNA کا ٹیسٹ کروا لیا گیا تھا، جس سے ثابت ہو گیا کہ اس عورت کے ساتھ ظلم شاہزیب کے بہنوئی نے کیا تھا۔ جب اس بات کی خبر نند اور اس کے شوہر کو ہوئی تو بہت بحث کے بعد وہ شخص اپنے گناہ کا اقرار کر چکا تھا۔ مجھے اس عورت پر رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا، بیچاری ہماری وجہ سے مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اگلے روز میں نے نند کو بلا کر ساری کہانی سنا دی۔ میں نے نند کے شوہر پر خوب پریشر ڈالا اور کہا کہ اب تم اس کا سارا خرچہ تا حیات اٹھاؤ گے ورنہ جیل جاؤ گے۔ جیل جانے سے وہ ڈر گیا اور میری نند بھی میری محنت سماجت کرنے لگی۔ میں اپنی نند کا گھر بھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ہر ماہ اس کے شوہر سے معقول رقم لے کر اس کو دیتی رہی۔ ڈیلیوری کا وقت آیا تو مردہ بچی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ ایک بڑی مصیبت سے ہم لوگ بچ گئے تھے، ورنہ ساری عمر دل میں ملال رہ جاتا۔